اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 10ویں مضمون ہمارا ہے اردو، اور موضوع جو ہے وہ ہے شیب رضوی کی لکھی ہوئی غزل نمبر 1 کا تشریح۔ اس کا غزل نمبر 1 کا پہلا اشعار جو ہے وہ اس طرح سے ہے: کتاب بند سے ہی حروف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا۔ اس کا تشریح اس طرح سے ہے: شیب رضوی مطلع میں فرماتے ہیں کہ گفتگو اور بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ خاموش رہنے اور کچھ نہ بولنے سے دلوں کے اختلافات اور خدشات مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خیالات اور اعتقادات کو دوسروں پر واضح کرنا چاہیے، اور دل میں جو باتیں ہوں ان کا اظہار کرنا چاہیے۔ سکوت شب سے کبھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔ اس کا تشریح اس طرح سے: شاعر اپنی لاآبائی طبیعت اور وحشت دل کے سبب گھر سے اکتا کر، گھر چھوڑ کر دور کہیں تنہائی کی تلاش میں نکلا ہے، لیکن کیا معلوم کہ رات کی خاموشی اور سناٹے سے بھی میں اکتا جاؤں اور پھر گھر کی طرف چل دوں۔ اس لیے میں بچوں سے کہہ آیا ہوں کہ گھر دروازہ کھلا رکھنا۔ تیسرا اشعار: ہماری شرط کہ ہم پر ہو سایہ رحمت، تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا۔ اس کا تشریح اس طرح سے ہے: اس شعر میں شاعر خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کچھ چاہتے ہیں اور تمہیں کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ہم تم سے سایہ رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تم کوفے میں ہمیں کھلا سر رکھنے پر مجبور کرتے ہو۔ اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے کہ کوفہ وہی شہر ہے جہاں اماں حسین رضی اللہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ کو ننگے سر چلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یعنی انسان کچھ سوچتا ہے اور خدا کی منشا کچھ اور ہوتی ہے۔ تیسرا اشعار: شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ دھارے پہ پر کھلا رکھنا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پروں کی شکستگی کا دوسرا نام موت ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پروں کو پرواز کے لیے کھول کر رکھا جائے۔ یعنی زندگی کے لیے جدوجہد، ہمت اور جرأت ضروری ہے۔ چلتے رہنا ہی زندگی ہے اور رک جانا گویا موت ہے۔ پانچواں اشعار: کسی کا ہاتھ بڑھے یا کچھ یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔ اس شعر کا تشریح اس طرح سے ہے: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دست ہنر کھلا رکھیں۔ اب کوئی ہم سے کچھ حاصل کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ یعنی ہم اشعار کی صورت میں سچی اور مفید باتیں کرتے رہیں گے، لوگ ان سے فیض یاب ہوں یا نہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو بچوں، یہ ہوا یعنی شیب رضوی کی لکھی ہوئی غزل نمبر 1 کے اشعاروں کا تشریح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بچوں، اس تشریح کو غور سے سننا، کاپیوں پر لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا۔ تو باقی والسلام، شکریہ، السلام علیکم۔